بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے خاص ہیں، جس اللہ نے ہم سب کو انسانی شکل عطا کی، ایمان کی عظیم دولت سے نوازا اور امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کے ذریعے سے اللہ نے ہماری رہبری اور رہنمائی فرمائی۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے خاص ہیں۔ ایک بہت اہم اور نازک ترین موضوع پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں جس مذہب میں پیدا فرمایا ہے، مذہب اسلام میں، اس مذہب اسلام میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے جو ہماری رہبری اور رہنمائی کی ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے ذریعے سے جو ہم سب کی رہبری اور رہنمائی کی ہے، تو اس کی روشنی میں بجا طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ زندگی کا کوئی سا بھی شعبہ، زندگی کے ایک ایک پل کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری موجود ہے، اور قرآن ہمیں وقتاً فوقتاً موقع کی مناسبت سے رہنمائی ہماری کرتا رہتا ہے۔ توجہ سے سنتے ہوئے نیکی کے کام میں معاون بنتے ہوئے اس کو شیئر ضرور کریں گے۔ یہ ایک پیغام ہے، ایک درد دل ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی کتاب اور نبی علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں رہنمائی کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں۔ گزشتہ 2 دنوں سے ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں ہمارے مینڈر کے ایک نوجوان کی کویت میں موت ہوئی ہے، تو اس تعلق سے جو کچھ خبریں گردشیں کر رہی ہیں، تو میں پہلے یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں، میں جو بھی آپ سے گفتگو کروں گا وہ صرف اور صرف شرعی رہنمائی کے لیے ہے۔ شریعت ہمیں اس تعلق سے کیا رہنمائی دیتی ہے، شریعت ہماری کیا رہبری کرتی ہے، اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان ہمیں اس تعلق سے کیا رہبری کرتا ہے، ہمیں اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے، اس سے زیادہ میرا اس سے اور کوئی مطلب نہیں ہے۔ یعنی ان کے گھر والوں سے، جیسے وہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ گھر والوں نے لاش لینے سے انکار کیا، اس میں کتنی صداقت ہے، یہ خبر کتنی سچی اور جھوٹی ہے، میرے پاس اس کی کوئی تحقیق نہیں، اور نہ میں اس تعلق سے کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں چل رہی ہیں، لیکن جو بات مجھے آپ سے کہنی ہے، پہلے میں آپ کے سامنے 1-2 پوائنٹ رکھتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، ہمیں سمجھنا پڑے گا پردیس کی زندگی کیا ہے۔ اس کے بعد پھر پردیس کی زندگی گزارتے ہوئے موت کسی کی کہیں بھی آ سکتی ہے۔ اگر پردیس میں موت آ جائے تو شریعت ہماری کیا رہبری کرتی ہے، کیا پردیس میں مر جانے کے بعد اس کی لاش کو منتقل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، کرنے میں عافیت ہے یا دفن کرنے میں عافیت ہے، شریعت کیا کہتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اسی موت کے اندر وہ جو نوجوان کی موت ہوئی ہیں، اس کے پس منظر میں بہت ساری وہ باتیں جو ایک دوسرے پر الزام کی حد تک لگائے جا رہے ہیں، تو شریعت ہمیں اس موقع پر جو الزام تراشی ہوتی ہے، جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں، اور اس میں 10 باتیں اپنی طرف سے جو ہے نا، کسی کی محبت میں اور کسی کے بغض میں جو کچھ کیا جاتا ہے، شریعت اس تعلق سے ہماری کیا رہبری کرتی ہے۔ اور پھر اخیر میں اس بات کو بھی ہم سمجھیں گے انشاءاللہ کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، حقیقت کیا ہے اس دنیا کی زندگی کی، کہ جس کی وجہ سے سارا کچھ ہوتا ہے، پھر اخیر میں انجام کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات، یہ پردیس کی زندگی کچھ لوگوں کے لیے تو بڑا حسین سپنا بھی ہوتی ہے، لیکن در حقیقت یہ غموں کا ایک پہاڑ ہے۔ ہمارے یہاں سب سے پہلی بات یہی ہوتی ہے، ہر ایک کی، یہاں جانے والوں کی، ان کے ورثاء کی، سب کی، بلکہ میں یوں کہوں 90% سے اوپر لوگوں کی یہی کوشش رہتی ہے کہ جب کسی کا انتقال بیرون ملک ہو جائے تو لوگ اس کو واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جذبات اور احساسات کی حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن شریعت ہمیں ایسا کرنے سے منع کرتی ہے۔ اب منع کیوں کرتی ہے میں اس پر آؤں گا، اس سے پہلے میری ایک بات توجہ سے سنیے گا نبی علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں، اور یہ میرا پیغام سب کے لیے ہے، بطور خاص میرے پردیسی بھائی جو کہیں جہاں بھی ہیں، خلیج ملک ممالک میں، اس کے علاوہ کہیں پر بھی ہیں، یہ پیغام آپ لوگوں کے لیے۔ اللہ آپ کی عمروں میں برکت دے، اللہ آپ کے کام میں برکت دے، اللہ آپ کو صحت اور سلامتی عطا کرے، لیکن بہرحال موت ہے، کسی کی کہیں پر بھی آ سکتی ہے۔ اور یہ روایت سنن ابن ماجہ میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو مدینہ میں ہی پیدا ہوا تھا، وہ پھر مدینہ میں ہی اس کا انتقال ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، کاش اس کی موت اس کی جائے پیدائش کے علاوہ کسی اور جگہ پر ہوئی ہوتی۔ تو یہ بڑی عجیب سی بات لگی وہاں موجود حاضرین کو، جتنے بھی لوگ موجود تھے، کہ اللہ کے نبی کیا فرمانے، تو یہ شخص مدینہ میں پیدا ہو رہا ہے، مدینہ میں اس کا انتقال ہوا ہے، اور مدینہ میں انتقال ہونے کے بعد پھر اللہ کے نبی نماز جنازہ پڑھا کر کے کہہ رہے کاش اس کا انتقال کسی اور جگہ ہوا ہوتا۔
تو اس کے پیچھے چونکہ نبی علیہ السلام جو کچھ بھی کہا کرتے تھے وہ اللہ کی طرف سے وحی کا درجہ رکھتے تھے. جو وحی ہوتی تھی اللہ کے نبی کی زبان سے جاری ہوتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اب ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی جائے پیدائش کے علاوہ کسی اور دوسری جگہ پہ اس کا انتقال ہوتا ہے، یعنی پیدا ہوا اور پھر انتقال دوسری جگہ ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائے پیدائش سے لے کر جائے وفات تک جتنا فاصلہ ہے، جتنے قدم کا فاصلہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنی مقدار میں اس کو جنت عطا کرتے ہیں. کچھ حضرات نے اس کی وضاحت اس طریقے سے بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں اتنی کشادگی کر دیتے ہیں جتنا جہاں وہ پیدا ہوا تھا، جہاں وہ وفات ہوئی. اب شبیر کی موت پر چونکہ مثال ہمارے سامنے اس کی ہے، بات اس کی ہو رہی ہے. اب شبیر پیدا ہوا ہے اگر مینڈر میں، اس کا انتقال ہوا ہے کویت میں، تو آقا کے اس فرمان کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس کو دفن کیا گیا ہے. تو اللہ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اتنی جگہ مرحمت فرمائیں گے. اب سوچئے کہاں پنچ کا مینڈر اور کہاں کویت، یا کم سے کم درجے میں یہ ہے کہ اللہ اس کی قبر کو اتنا کشادہ کر دے. اتنی بڑی فضیلت کی بات. ایک طرف تو یہ فضیلت ہے، دوسری طرف لاش کے منتقل کرنے میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس کو ہم کیوں سامنے نہیں رکھتے کہ جب دیکھیں کسی کا انتقال ہو گیا، اب کوئی زندہ تو ہونے والا ہے نہیں، کوئی واپس تو لوٹنے والا ہے نہیں. جب کوئی واپس نہیں لوٹ سکتا تو پھر اس کے بعد ہمیں غور کرنا چاہیے نا کہ کیوں بہتری کس کے اندر ہے. میں نے کہا جذبات اور احساسات میں اس سے انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن کیا یہ بات بھی سچ نہیں ہے کہ اگر کسی کو واپس لایا بھی جائے گا تو اس کے لانے میں جو دقتیں، مشقتیں، جو خرچ اور بطور خاص لاش کے ساتھ جو بے حرمتی ہوتی ہے بالکل ہوتی ہے. اور اس کے بعد جب گھر والوں کے پاس اگر 20-25 دن کے بعد وہ لاش پہنچے گی بھی تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ تابوت کھولنے تک بھی نہیں دیا جاتا. ظاہر سی بات ہے انسان ہے، ہو سکتا ہے اس کی لاش پھول جائے، ہو سکتا ہے اس کی لاش پھٹنے کے قریب، اور بسا اوقات ایسے واقعات ہوئے بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لاش کو جنازے گاہ سے قبرستان تک لے جانے پر جلدی چلنے سے، یعنی ہڑبڑاہٹ میں چلنے سے منع فرمایا ہے تاکہ لاش کو تکلیف نہ ہو. اب سوچئے ذرا، اگر جہاں قبرستان ہے اور جہاں جنازہ پڑا گیا اس میں بہت لمبا چوڑا وقفہ نہیں ہوتا ہے، تو اس دوران بھی احتیاط اور اعتدال سے چلنے کا حکم شریعت ہمیں دیتی ہے. تو پھر آپ سوچئے ذرا کہ یہ جہاز میں رکھا جائے گا، پھر کتنی گاڑیوں میں بدلا جائے گا، تو تابوت ہے، کس کو کیا پرواہ ہے کہ کس کا ہے. تو یہ بے حرمتی کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا سبب ہم ہی بنتے ہیں نا. تو کیوں نہ وہ کام کریں کہ جو شریعت ہمیں حکم دیتی ہے. گھر والوں کو آج نہ صحیح تو کل صبر تو آ ہی جانا ہے. بس اوقات اگر تابوت کھولنے نہ دیا گیا چہرہ تو ویسے بھی نہیں دیکھ سکتے، تو آج نہ صحیح کل نہ صحیح پرسوں تو صبر تو پھر بھی کرنا ہی ہے، اس کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں. تو اس لیے میری پہلی گزارش یہ ہے، چونکہ یہ شرعی معاملہ ہے، اس لیے جن لوگوں کے سامنے بات آتی ہے، اور بہت سارے لوگ اس معاملے میں بھڑکاؤ ہوتے ہیں، کسی کے گاؤں میں کسی کا انتقال ہو تو وہ لوگ پنچ، سرپنچ، کھڑ پنچ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو اس بات پر آمادہ لوگوں کو کرتے ہیں کہ جلدی کرو جی، لاش منگواؤ، یہ کریں گے، فلاں کریں گے. مجھے اچھے سے یاد ہے ہمارے پونچھ کے ایک علاقے میں ایک لاش 32 دن کے بعد پہنچی تھی. 32 دن. حالانکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، حکم موجود ہے. ایک موقع کے اوپر طلحہ ابن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی عیادت کی، وہ بیمار تھے. نبی علیہ السلام جب لوٹنے لگے تو اللہ کے نبی نے ان کے گھر والوں سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے جسم میں موت سرایت کر چکی ہے، جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کو فوراً جو ہے مجھے اطلاع کرنا تاکہ میں نماز جنازہ پڑھا سکوں. تو اس موقع میں نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میت کی تجہیز و تکفین میں جلدی کیا کرو، اس لیے کہ اس کے اور گھر والوں کے درمیان اب کوئی چیز رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. جلد از جلد جتنی بھی چیز ہو وہ تجہیز و تکفین سے فارغ کر کے اس کو اصل ٹھکانے تک پہنچانا چاہیے، نبی علیہ السلام کا حکم ہے. اور ایک دوسری روایت میں تو یہاں تک بھی ہے کہ اگر وہ اچھا ہے، نیک تھا مرنے والا، تو پھر اس کو اس کی قبر میں پہنچا دیجئے تاکہ وہ جلدی سے جا کر کے وہاں کی لذتوں سے فائدہ اٹھائے، وہاں کی خیر حاصل کرے. اور اگر اللہ نہ کرے وہ بد ہے، اللہ نہ کرے وہ گنہگار تھا، فاسق فاجر تھا، تو پھر تم نے اپنے کندھے پہ اسے کیوں رکھا ہے؟ جلد قبر کے حوالے کرو، پھر وہ جانے اور اس کی قبر جانے. تو شریعت نے سارے معاملات ہمارے سامنے رکھے. تو تجہیز و تکفین میں جب جلدی کرنے کا حکم ہے، پھر یہ لاش منتقل کرنے میں 20-25 دن لگتے ہیں، تو یہ کیوں کریں ہم؟ میں نے کہا جذبات اور احساسات بعد کی چیزیں، پہلے شریعت. اور پھر اس میں جو خرچ ہوتا ہے یہ خرچ بلا وجہ کا ہے، غیر ضروری خرچ ہے. اس لیے اس تعلق سے میں اپنے پردیسی بھائیوں سے بہت ہی عاجزانہ گزارش کروں گا، اللہ آپ کے عمر میں برکت دے. ان کی ورثہ سے بھی یہی گزارش کروں گا. میں اس دکھ اور درد کو سمجھتا ہوں، لیکن صبر پر بھی تو اللہ نے بہت انعامات رکھے ہیں نا، اللہ نے صبر پر بھی تو بہت وعدے رکھے ہیں نا. آپ کو پتہ ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب.
کہ اللہ نے صبر کرنے والوں کے لیے ایسا اجر رکھا ہے کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، انلیمیٹڈ صبر پر ثواب ملنا ہے، انلیمیٹڈ۔ تو پھر آج نہ صحیح کل جب صبر آ ہی جانا ہے تو کیوں نہ دل پر تھوڑا بڑا دل بڑا کر کے یوں کہا جائے اللہ ہم تیرے فیصلے پر راضی۔ ویسے بھی تو اللہ کو یہ ادا بندے کی بہت پسند ہے نا کہ بندہ اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ ہمارا جوان بیٹا، جوان بھائی، ہمارا باپ کوئی اگر پردیس میں انتقال کر گیا تو یہ بھی صبر کا امتحان ہے نا۔ اللہ بے نیاز ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے کر دے۔ تو اگر کسی کے وہاں انتقال ہو گیا تو صبر بھی تو کرنا چاہیے، گھر والوں کو صبر کی تلقین کرنی چاہیے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے، جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، لہٰذا جہاں وہ انتقال کر گیا اس کو وہیں دفن کر دینا چاہیے۔ یہ پہلی بات تھی اس تعلق سے کہ جو جہاں انتقال کر گیا، میں نے آپ کو فضیلت بھی سنائی ہے، شرعی رہنمائی بھی کی ہے، اس لیے اس تعلق سے اس پیغام کو خوب عام کرنا چاہیے، میری اس ویڈیو کے ذریعے سے بھی اور ویسے بھی اپنے اپنی جگہوں پر اس بات کو قرآن و سنت کی روشنی میں عام کرنا چاہیے کہ جو بیرون ملک لوگ انتقال کرتے ہیں حتی الوسع ان کو واپس نہیں لانا چاہیے، جہاں ان کا انتقال وہی ان کو دفن کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے مجھے ایک بات اور آپ سے کہنی ہے، وہ اس پس منظر میں کہنی ہے کہ ہم جو ہے نا دین سے نابلد لوگ، جذباتی لوگ، ہم احتیاط نہیں کرتے، ہم اپنی زبان سے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، جذبات کو قابو میں نہیں رکھتے۔ اسی شبیر کے معاملے میں نے ایک کلپ میں دیکھا، ایک شخص نے باقاعدگی سے مجھے نہیں پتا کہ وہ کون ہے، وہ لکھا گیا تھا کہ یہ شبیر کے چاچو ہے، کہ یہ اصل مجرم ہے جس نے لاش لینے سے منع کیا۔ میں نے پہلے ہی آپ سے کہہ دیا تھا مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ گھریلو معاملات کیا تھے، کہیں شادی کا تذکرہ بھی چل رہا ہے تو شادی کی تھی، اللہ عالم، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ تو میں جو بات اب کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ جس آدمی کی تصویر لگا کر کے، چونکہ اس کے سر پہ ٹوپی ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، نہ میرے علم میں ہے کہ ان کا اس میں کیا رول تھا، وہ منع کر رہے تھے یا منع نہیں کیا تو کیوں کیا، اللہ عالم، وہ جانے ان کے گھریلو معاملات۔ لیکن میں جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ وہاں پر 80% سے زیادہ لوگ ان کی داڑھی اور ٹوپی پر کمنٹ کر رہے تھے۔ یہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ اللہ کے نبی کا پڑھا ہے، ہمیں شریعت کی اتنا سا بھی علم نہیں ہے کہ ہمیں کس موقع پہ کیا کرنا چاہیے۔ اگر ان کی داڑھی ہے، میرے بھائیوں، داڑھی شعائر اسلام میں سے ہے، داڑھی انبیاء کرام، نبی علیہ السلام ہی کی نہیں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی مشترکہ سنت ہے، عظیم تر سنت ہے داڑھی۔ کوئی نہیں رکھتا، اس کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن ان کی داڑھی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ نعوذ باللہ، ایک نے تو یہاں تک کمنٹ کیا اس کی داڑھی شیو کروا کے اس کو ذلیل کروانا چاہیے، اس کو شاید کسی چیز پہ گھمانا چاہیے اس پورے گاؤں کے اندر۔ یہ کیا ہے؟ اور میں آپ کو بات شریعت کی روشنی میں بات کہہ دوں اپنے ان بھولے بھالے بھائیوں سے جو اس موقع پہ جذبات میں آ کے اس طرح کے کمنٹس کرتے ہیں، اس کی ٹوپی سر سے اتروا دو، اس کی داڑھی جو ہے نا شیو کروا کے گھماؤ اس کو۔ اگر اس نے کچھ غلط کیا ہے تو وہ اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، لیکن اگر غلط نہیں کیا تو دو جرم آپ لوگ کر رہے ہیں، ایک تو ان پہ غلط الزام لگا رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ داڑھی پہ طنز کر کے، داڑھی پہ تبصرہ کر کے، داڑھی کو حقیر جان کر کے۔ میری اس بات کو یاد رکھیں، میں علماء اور فقہا کی لکھی ہوئی باتوں کی روشنی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ داڑھی چونکہ شاعر اسلام میں سے ہے، تو شاعر اسلام کا مذاق اڑانے والوں کے لیے فقہا نے لکھا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کفر پر مرنے کا اندیشہ ہے، ایسے لوگوں کے لیے ایمان کے سلب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے خدا کے لیے شریعت کی باتوں کا علم رکھیں، شریعت کے معاملے میں احتیاط برتا کریں، جذبات کو ہر جگہ بیچ میں نہ لایا کریں، اور جذبات کی وجہ سے کہیں پر کچھ بھی نہ لکھ دیا کریں، جذبات کی وجہ سے کہیں کچھ بول نہ دیا کریں۔ ہر چیز لکھنے اور بولنے سے پہلے سوچا کریں کہ اس بات کا مجھے لکھنے سے پہلے، لکھنے کے بعد اگر میں نے غلط لکھا ہوگا تو اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا، غلط بولا ہوگا تو وہ محفوظ کی جا رہی ہے، اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے اس تعلق سے بیدار ہو جائیے، داڑھی پر تبصرہ کرنا، طنز کرنا، یہ بالکل غلط بات ہے۔